ناظرین کرام، مطالعہ قرآن کا سلسلہ اللہ کی توفیق سے جاری و ساری ہے۔ آج ہم سورہ البقرہ کے رکوع نمبر 3 کا ترجمہ اور تفسیر کریں گے۔ آیات نمبر 21 تا 29 پڑھی جائیں گی۔ ان آیات میں اللہ جل شانہ نے قرآن حکیم کی عظمت اور اس کو کلام الہی کے ثبوت کے لیے دلائل دیے ہیں۔ نو انسانی کے لیے بندگی رب کی دعوت کا بیان ہے۔ قرآن حکیم کو اللہ کا بے نظیر کلام قرار دیا گیا ہے، اور اس حقیقت کا انکار کرنے والے سے اس کی مثل ایک صورت لانے کا کھلا چیلنج دیا گیا ہے۔ اس رکوع میں اللہ جل شانہ نے نیک اعمال انجام دینے والوں کے لیے جنت کی خوشخبری سنائی ہے، ایسے ہی فاسقوں کے کردار سے آگاہ کیا۔ اس کے بعد ان کا جو انجام ہوگا اس کے بارے میں اللہ جل شانہ نے بیان فرمایا ہے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو، الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا فرمایا، والذین من قبلکم، اور ان لوگوں کو جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم عذاب سے بچ سکو، الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ ذات جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا، والسماء بناء، اور آسمان کو سائبان بنایا، وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے تمہارے لیے پانی کو نازل کیا، فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، پھر اس پانی کے ذریعے پھلوں میں سے تمہارے لیے رزق نکالا، فلا تجعلوا للہ اندادا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، وانتم تعلمون، جبکہ تم یہ بات جانتے، وان کنتم فی ریب، اگر تم شک میں ہو، مما نزلنا علی عبدنا، اس کلام کی سچائی کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندہ خاص کے اوپر نازل کیا ہے، فَأْتُوا بِصُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو اس کی مثل ایک صورت لے آؤ، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ اپنے سارے حواریوں کو بلا لو، ساتھ ملا لو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، پھر اگر تم نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز نہ کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ، تو ڈرو اس آگ سے، التی وقودها الناس والحجارہ، وہ آگ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، اعدت للکافرین، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، خوشخبری دیجیے ان خوش نصیب لوگوں کو جن کو اللہ نے ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اعمال صالحہ کیے۔ کس چیز کی؟ ان لہم جنات، تحقیق ان کے لیے باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا، جب کبھی ان کو ان باغات میں سے کوئی پھل بطور رزق دیا جائے گا، قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، وہ کہیں گے اسی کی مثل ہم کو اس سے پہلے بھی رزق دیا گیا ہے، وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، یہ تو اسی کی مثل ہے، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، وہ ان باغات میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي، بے شک اللہ اس بات سے جھجک محسوس نہیں کرتا، أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُودَةً فَمَا فَوْقَهَا، کہ مچھر یا اس سے بڑھ کر کسی شے کی مثال بیان فرمائے، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، تحقیق پس وہ لوگ جو ایمان لائے، فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ، تو وہ جانتے ہیں کہ یہ مثال ان کے رب کی طرف سے حق ہے، وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اندھیر نگری میں بھٹک رہے ہیں، فَيَقُولُونَ، تو وہ کہتے ہیں، مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، اللہ نے اس مثال سے کیا ارادہ کیا ہے، یُضِلُّ بِهِ کثیرا، اللہ اس مثال سے بہت سے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، وَيَهْدِي بِهِ کثیرا،
اور بہت سے لوگوں کو ہدایت عطا فرماتا ہے. وما يضل به الا الفاسقین. آیات سے صرف اور صرف نافرمان ہی گمراہ ہوتے ہیں. الذین ینقضون عہد اللہ، جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو توڑتے ہیں. من بعد میثاقہ، اسے پختہ کرنے کے بعد. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور ان رشتوں کو کاٹتے ہیں جنہیں اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد مچاتے ہیں. أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہی لوگ خسارے والے ہیں. كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ، تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو. وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، تم مردہ تھے. فَأَحْيَاكُمْ، پھر اس نے تم کو زندگی عطا فرمائی. ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر تمہیں موت دے گا. ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، پھر تمہیں زندہ کرے گا. ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، پھر تم اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے. هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے پیدا کیا وہ سب کچھ جو زمین میں ہے. ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ، پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا. فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ، تو ان کو ٹھیک 7 آسمان بنا دیا. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، وہ ہر شے کا خوب جاننے والا ہے. ناظرین کرام، یہ تو تھا سورہ البقرہ کے رکوع نمبر 3 کا ترجمہ اور تفسیر. اپنے ذہنی آزمائش کے لیے 2 سوال آپ کے سامنے کرتا ہوں. اگر ان سوالات کا جواب آپ کو آ گئے تو یہ یقین ہے کہ اس ترجمہ القرآن کے سننے کا آپ کو کامل فائدہ نصیب ہوا ہے. آیت نمبر 21 تا 29 میں جس آگ سے ڈرنے کا کہا گیا اس کا ایندھن ڈیش اور ڈیش ہے. کون کون اس کا ایندھن ہے؟ ایسے ہی ایک دوسرا سوال آیت نمبر 21 تا 29 میں توحید باری تعالیٰ کے لیے دیے گئے دلائل میں سے کوئی 5 دلائل بیان کریں. امید کرتے ہیں اللہ کی لا ریب کتاب کے نور سے اللہ ہم سب کے قلوب و اذہان کو منور فرمائے. آمین ثم آمین بجاہ النبی الامین.